یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور روایت کا نمبر ہے 1877۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حضرت جبریل بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کو پتہ ہے یہ آواز کیسی ہے؟ تو خود ہی فرمانے لگے یہ آپ کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے قبل نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو آج سے قبل نہیں نازل ہوا۔ اور پھر فرشتہ حاضر ہوا، اس نے سلام کی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے 2 نوروں پہ خوش ہو جائیے۔ 2 نور آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں جو آپ سے قبل کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ نور 2 کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ ہے الحمد شریف، اور دوسرا سورہ بقرہ کی یہی آخری 2 آیتیں ہیں۔ یہ 2 نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آخری 2 آیتیں بھائی بہت بڑا خزانہ ہے، بہت، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4008۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے شام کے وقت اور صبح کے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ لی، کون سی؟ یہ آمن الرسول سے لے کر سورت کے اختتام تک، کفت ہو عن کل شے، فرمایا یہ 2 آیتیں اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ جو کچھ ان آیات میں بیان ہوا اس پر ایمان بھی ہو، ایمان بھی اس پہ ہو، تو پھر یہ آیتیں بندے کے لیے کافی ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، درست روایت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب پڑھ لے تو بالکل بندے کو 100% یقین ہو جائے کہ اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر بندہ پڑھ کے پھر ڈر بھی رہا ہو پتہ نہیں میرے نال کیا ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا خزانہ ہے بھائی۔ بلکہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے 2882، اس میں ہے کہ اللہ پاک نے مخلوقات کی تخلیق سے 2000 قبل ایک کتاب لکھی، ہارڈ ڈسک، بڑی کتاب، اور پھر اس میں سے 2 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے عطا کی، اور وہ یہی ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، تقریباً یہی الفاظ ہیں، مخلوقات کی تخلیق سے 2000 سال قبل پہلے اللہ پاک نے ایک کتاب لکھوائی، اور پھر اس کتاب میں سے 2 آیتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، روایت نمبر ہے 8968، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے عرش کے نیچے کے خزانے سے یہ 2 آیات عطا فرمائی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے 431 نمبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے۔ مرفوعاً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک ہوتا ہے نا نبی علیہ السلام کا فرمان، عبداللہ ابن مسعود یہ کہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک ہے عبداللہ ابن مسعود خود فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کر رہے، خود فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کی رات 3 تحفے اللہ نے عطا کیے، جن میں سے ایک تحفہ یہی آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، اور اس کے بعد 5 نمازیں، اور تیسرا تحفہ غفر لمن لا یشرک باللہ شیئا، آپ کی امت کا ہر وہ بندہ جو شرک کے ساتھ دنیا سے نہیں ختم ہوا، فوت ہوا، اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں بھائی۔ دیکھیں نا، اب دیکھو نا رات ہے، تو رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ تمام رات پر فوقیت رکھتا ہے۔ ہفتے میں جمعے کا دن سردار دن ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اسے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ رمضان سال میں رمضان ہے، رمضان میں لیلۃ القدر کی شان ہے،
جگہوں میں مکہ معظمہ اس کی عظمت اور شان ہے، انبیاء میں حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات میں سے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ جو آخری دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ عظمت اور مقام کے لحاظ سے فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آمن الرسول، ایمان لا چکے، اللہ فرماتے ہیں تم مانو یا نہ مانو، ایمان لا چکے، الرسول، رسول، اب یہ رسول معرفہ ہے خاص، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بما ما سے مراد جو کچھ اس صورت میں ذکر ہوا، جو عقائد ذکر ہوئے، جو عبادات ذکر ہوئی، جو اخلاقیات کا ذکر ہوا، جو معاملات کا ذکر ہوا، جو اخلاقیات کا ذکر ہوا، اس پر ایمان لا چکے۔ انزل، جو اتارا گیا، الیہ، اس رسول کی طرف، ہی ضمیر کا مرجع رسول ہے، من ربہ، اس رسول کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے وہ بھی تسلیم کر چکے اور مان چکے۔ ہاں جی، کلن، کیا مان چکے؟ کلن، یہ سب کیا سب نہ، کلن یہ سب کے سب ایمان والے، آمن، ایمان لا چکے، باللہ، اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں، نہ اس جیسی ذات کوئی ہے، نہ اس جیسی صفات کسی کی ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لا چکے۔ اللہ پاک کے فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما، جو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے، آرڈر، اس کی پابند ہے، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، لگے ہیں، کچھ کو اللہ پاک کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو بہرحال ہر ایک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ پاک کی کتابوں پر جو اس نے آسمان سے نازل کی، ان پر ایمان لا چکے۔ بڑی بڑی چار مشہور کتابیں ہیں، ایک توریت ہے اور زبور ہے، انجیل ہے، اور آخری اور چوتھی مشہور اور سب سے بڑی عظیم کتاب وہ قرآن مقدس ہے۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کی۔ اسی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے صحیفے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء پر بھی نازل ہوئے، جیسا کہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، صحف ابراہیم و موسیٰ ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لا چکے، کہ جتنے بھی رسول آئے سارے رسول برحق تھے، سارے رسول سچے تھے، اللہ پاک نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ انہوں نے ڈیوٹی پوری کی۔ سمجھ آئی؟ ہاں، آپ ہمارا سب انبیاء کے متعلق یہ ایمان ہے کہ سارے کے سارے رسول سچے ہیں۔ اسلام، ہم مسلمان جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بقایا کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام پہ الٹا وہ الزام لگاتے ہیں۔ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ سمجھ آئی؟ جبکہ ہم مسلمان، ہم سب نبیوں کو برحق تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج عیسائی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے آج قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ آپ پڑھیے سورہ مریم، اٹھائیے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، پوری تفصیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے۔ تو اس لیے ہمارا تو ایمان ہے کسی ایک نبی یا رسول کی ادنا گستاخی، چھوٹی سی بھی، یعنی ایسا قول ان کی طرف منسوب کرنا جس میں ان کی توہین کا پہلو نکلے، جو بندہ بھی ایسا کرنے والا ہے وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمام رسولوں پر ایمان لا چکے، تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر، اللہ کی ذات پر، کہ اس جیسی ذات اور اس جیسی صفات کسی کی نہیں۔ لا نفرقو، رسولوں پر کیسے ایمان لائے کہ لا نفرقو، کہتے ہیں ہم نہیں تفریق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، من رسلہ، اللہ پاک کے رسولوں میں سے، یعنی سارے ایک۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی
کہ چونکہ سارے نبیوں کا دین ایک تھا، بنیادی طور پر اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی انہوں نے، اور قیامت یعنی قیامت کے متعلق انہوں نے بتایا، اور تیسری چیز رسول نے جو صاحب شریعت تھے انہوں نے اپنی رسالت کی دعوت دی، جو نبی تھے انہوں نے اپنے سے پہلے جو صاحب شریعت رسول تھا اس کی شریعت کی طرف دعوت دی، اپنی نبوت کی طرف دعوت دی۔ تو بنیادی اور مرکزی دعوت میں سب ایک ہیں، تو سب نبیوں کا دین ایک ہے، تو لہٰذا کوئی ان کے درمیان تفریق نہیں۔ لا نفرق، نہیں تفریق کرتے ہم، بین احد من رسلہ، اس اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، کہ وہ سارے سچے تھے۔ مراتب ضرور ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، مراتب ضرور ہیں لیکن ایمان سب پر ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں تو ان میں بھی فرق مراتب ضرور ہے۔ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہونے والے عظمت اور مقام زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کلم وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا، سارے کے سارے عادل تھے، سارے کے سارے متقی پرہیزگار اور جنتی تھے۔ اسی طرح سارے رسول برحق تھے، فرق مراتب ضرور ہے لیکن وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ برحق تھے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، سمعنا، ہم نے سن لیا اپنے رب کا ارشاد، واطعنا، اور خوشی سے تسلیم کر لیا، غفرانک اے نستغفر غفرانک یا نطلب غفرانک، جس طرح دعا پڑھتے ہیں نا، وہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہے دعا؟ غفرانک، بعض روایات میں ہے صرف غفرانک، اور بعض میں یہ 7 الفاظ بھی ہیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ بھی 7 الفاظ ہیں، اور اتنا بھی پڑھ لیا جائے غفرانک تو یہ بھی کافی ہے۔ تو غفرانک کا کیا مطلب ہے؟ غفرانک اے نستغفر غفرانک، نطلب غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ یہ جو پیریڈ ہمارا تیرے ذکر سے خالی رہ گیا ہے، تیری ذات تو ایسی ہے کہ ہر وقت تیری تسبیح کرنی چاہیے، ہر وقت تیری جو ہے نا تقدیس بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ تھوڑا سا پیریڈ جو خالی رہ گیا تیرے ذکر سے، اس پر یا اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ غفرانک تو کہتے ہیں غفرانک، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں مکلف فرماتے۔ اس صورت کے اندر جتنے بھی احکام مذکور ہوئے، جتنے بھی اعتقادات اللہ پاک نے بیان کیے، احکامات بیان کیے، اخلاقیات کا ذکر فرمایا، فرمایا وہ ایسے احکام نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو جن پہ عمل کرنا، ایسی بات نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتے اللہ پاک نفسن، کسی نفس کو، نکرا، الا وسعہا، مگر اس کی بساط اور طاقت کے مطابق۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری اس قسم کی آیات ہیں اس مضمون کی، کہ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق اللہ پاک نے مکلف فرمایا۔ الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، کوئی عمل کرنے کی نیت تو کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک جو ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہوں، تنگی کا اور مشکل کا معاملہ نہیں کرتے۔ جو انسان کی طاقت اور بساط میں ہے اللہ پاک انہی احکام کا انسان کو مکلف کیا۔ لہا ما کسبت، لہا واسطے اس نفس کے، ما وہ ہے، کسبت جو اس نے کمایا۔ اب یہ کسبت ہے، اس میں ایک مسلمان بندہ اگر نیکی کی نیت کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آگے مکتسبت، اکتساب اور کسب میں فرق ہے۔ اکتساب ہوتا ہے کوئی کام کرنا زور لگا کر کے، اور کسب کا معنی ہوتا ہے جس پر ایسا کام جس کے کرنے پر اتنا زور بھی نہیں لگتا۔ تو اب ایک بندہ نیکی کی نیت ہی کر لیتا ہے
تو اس پر بھی اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری و مسلم میں ہے کہ جب کوئی بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ کرنے پہ اللہ پاک اس کی نیکی کا کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور جب ارادے کے بعد اس نیکی پہ عمل بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں ہے، ایک انسان کے عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اخلاص کے مطابق ثواب کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا لہا، اس نفس کے لیے ہے، ما وہ کسبت جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے نیکی کی اس کا اسے نفع ملے گا، وعلیہا، اور اس نفس پر وبال ہوگا، ما مکتسبت جو اس نے کوشش کر کے کمایا۔ اب یہاں سے ایک بندہ بد عمل ہے، اس نے برائی کی نیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، سمجھ آئی، تو اب وہ اس سے نکل گئی ہے بلا قصد و بلا ارادہ، کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے نا اس میں پورا زور لگتا ہے، تو مکتسبت اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اس لیے وہی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کا اس کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا، جب تک عمل نہیں کرتا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب عمل بھی کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور نیکی کرتا ہے، کتنا اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، نیکی کا صرف ارادہ کیا، نیکی اللہ پاک نے لکھوا دی، اور نیکی کر لی تو 700 گنا تک ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کا ارادہ کیا پھر گناہ کر دیا تو صرف ایک گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، وعلیہا مکتسبت، اور اس نفس پر وبال ہوگا مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، مواخذہ نہ فرمائے ہمارا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، غلطی سے ہم تیرا حکم چھوڑ دیں بھول کر، او اخطأنا، یا ہم چوک جائیں، ہم سے خطا ہو جائے۔ صبح آپ نے حدیث شریف سنی، ان اللہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ پاک نے میری امت سے بھول چوک اور جو کام زبردستی کر کے اس سے کروایا جائے میری امت کے افراد سے، اللہ پاک نے وہ معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم غلطی سے بھول جائیں او اخطأنا، یا چوک جائیں، تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، مت ڈال ہماری طبیعتوں پر اسرن، بوجھ، حق ماننے سے بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، پہلی امتوں پر بڑے سخت احکام تھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ایک مقام پہ فرمایا توبہ کی صورت کیا ہے؟ توبہ کی صورت یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ امت محمدیہ پر اللہ پاک نے بڑے آسان احکام نازل کیے، تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مت ڈال ہماری طبیعتوں پر اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ڈالا علی الذین، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، مت اٹھوا ہم سے، ما وہ حکم، لا طاقت لنا بہ، جس کے برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، اور ہماری اوپر رحم و کرم فرما، انت مولانا، اس لیے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تیری طرف سے ہی بخشش مل سکتی ہے، تیری طرف سے ہی رحم و کرم ہوگا تو ہم جو ہے کامیاب ہوں گے، تو ہی ہمارا مولا۔ یہاں پر مولا کارساز کے معنی میں ہے، مشکل کشا کے معنی میں ہے۔ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، میں نے پیچھے ایک درس اس پر پورا دیا تھا۔ فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔